لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد. یہ حدیث مبارک تبرکن پڑھ دی گئی ہے کہ ایک رسم ہے کہ کسی حدیث یا آیہ قرآنی سے آغاز کیا جاتا ہے کلام کا، ورنہ اور کچھ اس ذیل مقدماتی گفتگو بھی ہوگی، ورنہ اصل مجلس تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا موضوع کیا ہے اور اس کا عنوان کیا ہے. البتہ ایک ذرا سا تشویش مجھ کو تھی دن میں، اور لوگوں سے کہا بھی میں نے کہ وہ میں تھوڑا سا ٹینشن میں یوں ہوں کہ مجھ کو کیا کرنا چاہیے کہ شہادت کی شب بھی ہے. وہ الحمدللہ وہاں جو بیٹھے تھے تو مشکل حل ہو گئی کہ ایک مجلس اس کے پہلے پوری حضرت کے سلسلے میں ہو چکی ہے، لہذا وہ بھی مسئلہ ہمارا حل ہو گیا. اب عنوان کے تحت درمیان میں اللہ توفیق دے حضرت کا بھی ذکر ہو جائے تو الحمدللہ رب العالمین. یہ زمانہ ہے شہادت کا جناب مسلم کی 9 ذی الحج. مسلم کون تھے؟ یہ بیٹے ہیں جناب عقیل ابن ابی طالب کے، بھتیجے ہیں مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے، اور بھتیجے کے ساتھ ساتھ حضرت کے داماد بھی ہیں. کوفے سرکار سید الشہداء نے بھیجا ہے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر کے، اپنا معتمد بنا کر کے، اور یہی فضیلت مسلم کے لیے کافی ہے کہ حسین کسی کو معتمد بنا کے بھیجتے. کسی کی فضیلت میں اتنا بہت ہے کہ امام وقت کسی کو اپنا معتمد بنا کے کہیں بھیج دے. مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت حسین کے ہاتھ پر بیعت ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے مسلم کو کیوں بھیجا؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ وجہ کیا تھی مسلم کو بھیجنے کی؟ اور پھر مسلم کے علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا؟ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ رجب کا آخری عشرہ تھا سن 60 کا. یزید کا باپ جہاں اس کو جانا چاہیے تھا وہاں گیا، اور اب اس کے بعد جب یہ ملعون مردود یزید تخت حکومت اسلامیہ پر بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد پہلا کام یہ ہوا کہ سرکار سید الشہداء فرزند رسول کی بارگاہ میں اس نے ایک خط ولید کے پاس بھیجا اس عنوان سے کہ حسین کو بلا کے ان سے میرے سلسلے میں بیعت لے لو. اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر میں تاریخ پڑھوں گا، بہت آپ کو واہ واہ کی زحمت نہیں دوں گا تاکہ کچھ حق ادا ہو جائے کہ کیا موضوع ہے مجلس کا.
خط بھیجا گیا ولید کے پاس کہ اس خط کے پہنچنے کے بعد حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے بیعت لے لو، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر لو۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں آدمی گیا کہ آپ کو بلایا گیا ہے۔ حضرت تشریف لائے۔ کیوں بلایا ہے؟ بات رکھی گئی۔ اس طریقے سے انتقال ہو گیا ہے اور اب اس کی جگہ پر اس کا بیٹا یزید حاکم ہو گیا ہے، تو کسی کے بھی انتقال کی خبر سننے کے بعد جو فطری رد عمل ہے وہ کیا ہے؟ تو اب یہ کہیے کہ صاحب کس کا انتقال ہوا ہے، پہلے اس پر غور ہو تب نہ رد عمل طے ہوگا۔ ہم اپنے اوپر رکھے، ہم وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک ایسا آدمی جس نے زندگی بھر میرے باپ کو پریشان کیا، ایک ایسا انسان کہ جس نے میرے بھائی کو زہر دے کے قتل کروایا، اور اب مجھ کو یہ خبر مل رہی ہے کہ وہ مر گیا، ہمارا فطری رد عمل کیا ہوگا؟ الحمدللہ، شکر ہے پالنے والے تیرا۔ ایک فطرت ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ امام حسین کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ لیکن حالات کی نزاکت کیا ہے؟ بے شک موقع ہے کہ سرکار سید الشہداء کہے الحمدللہ، لیکن اگر حسین اس خبر کو سننے کے بعد یہ فرما دے کہ شکر ہے پالنے والے کا، دنیا پاک ہوئی، تو کل کو مورخ یہ لکھے گا کہ یزید اس حد تک جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آج اتنا سب ہونے کے بعد تو رضی اللہ عنہ کہنے والے موجود ہیں۔ ہمدرد یزید کے اتنا سب ہونے کے باوجود تو موجود ہے۔ تو اب اگر امام حسین سلام اللہ علیہ یہ کہہ دیتے تو تاریخ کیا لکھتی؟ وہ یزید کا مطلب یہ نہیں تھا، مگر وہ بھائی اس کا تو باپ مرا تھا، آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے اب تو بیعت لے کے رہیں گے۔ اگر حسین خوشی کا اظہار فرما دے تو پوری کربلا کی جنگ کی ذمہ داری یہ تاریخ والے حسین پر ڈال دیں گے۔ یہ ہے دقت، یہ پرابلم ہے سرکار سید الشہداء سلام اللہ علیہ۔ تو اب دوسری صورت کیا ہے کہ بھیا ذرا اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، جو ہم کو بھی کبھی کبھی سکھا دیا جاتا ہے۔ اچھا، اللہ مغفرت کرے، بڑا افسوس ہوا سن کر کے، اللہ سب کی۔ اگر خدا نخواستہ امام حسین یہ جملہ کہہ دیتے تو قیامت تک ہم تو سر اٹھانے کے لائق نہ رہتے، یا رہتا کوئی؟ پلٹ کے آج جو رضی اللہ کہہ رہے ہیں وہ کیا کہتے کہ جس حسین کے نام پر جان دیتے ہو وہ حسین تو مرنے کا افسوس کر رہا ہے اور تم کوڑے بناتے پھر رہے ہو۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کے لیے پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ نہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں اور نہ افسوس کا اظہار فرما سکتے ہیں، نہ خوشی کا اظہار۔ کیا کریں؟ جواب سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھیے۔ درمیان کی بات کہی کہ تلاوت کرنے میں ثواب بھی ہے، نہ مدح سرائی ہے نہ اظہار افسوس ہے۔ کیوں بلایا ہے کہ وہ مر گیا؟ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اب جو اس مطلب سے فقرے کا جیسا چاہے مطلب نکال لے۔ صلوات بر محمد۔ خیر یہ تو ہو گئی کہ ٹھیک، تو بلایا کیوں ہے؟ کہ بلایا اس لیے ہے کہ اب اس کی جگہ کے اوپر اس کا بیٹا یزید تخت حکومت پر بیٹھ گیا ہے، تو آپ کے لیے یہ آرڈر ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ اب پھر امام حسین کو کیا جواب دینا چاہیے؟ رکیے ذرا سا، میں نے کہا نا مقدمے کی طرف بات تو جمع مسلم پر آئی رہی ہے، مقدمات ہے کہ پھر مسلم کو بھیجنے کی وجہ کیوں پڑی؟ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ بیعت فرما لیجئے۔ یہ بیعت فرما تو ہمارا احترام ہے، ورنہ ان لوگوں نے اپنے انداز سے بیعت کر لیجئے۔ کیا جواب دے امام حسین؟ کیا کہا؟ بیعت میں اس شرابی کی، میں حسین فاطمہ کا لال، کیا کہہ رہے ہو؟ ایک جواب تو یہ ہوتا، لا واللہ اور شرابی کی بیعت حسین امپاسبل، ناممکن، ہو نہیں سکتا، اسمبھو۔ اگر امام حسین سلام اللہ علیہ اتنا سخت جواب دے دیں
تو پھر وہی بات آئے گی، یزید کا اتنا مقصد آگے جانے کا نہیں تھا، مگر پہلے ہی مرحلے میں امام حسین نے اتنا تلخ اور ٹائٹ جواب دے دیا کہ یزید کو بھی ضد آ گئی کہ اب تو بیعت لے کے رہیں گے، تو پوری کربلا کی داستان کس کے سر تھوپی جاتی؟ امام حسین کے، ہے نا؟ تو یہ تو کر نہیں سکتے۔ دوسری صورت کیا بچی امام حسین کے ساتھ؟ اچھا آپ سے پوچھتے ہیں تو امام حسین کو کیا کرنا چاہیے؟ بیعت کر لیں؟ پورے مجمع سوال کیا توقع ہے آپ کو؟ کیا حسین سلام اللہ علیہ کو بیعت کرنا چاہیے تھی؟ نہیں۔ تو ایک صورت تو یہی کہ فوراً سختی سے انکار کا، انکار بھی حالات کے تحت سختی سے مناسب نہیں ہے، تو اب دوسرا طریقہ کیا بچا؟ ٹھیک ہے بھائی کر لیں گے، صبح بیعت کر لیں گے، کاہے کی جلدی کاہے کی ہے؟ اور صبح ہونے کے پہلے امام حسین کہیں نکل لیتے، تب تاریخ کیا لکھتی؟ نبی کا لال، نبی کا نواسا تم امام کہتے ہو، رات میں وعدہ کرتے ہو صبح کو غائب ہو جاتے ہیں۔ یزید نے کہا ابھی دھوکے بازی کے بعد تو بیعت لے کے رہیں گے، تو یہ بھی سارا کس پر جاتا؟ سرکار سید الشہداء سلام اللہ علیہ پر۔ اب امام حسین کے ساتھ مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ نہ اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں۔ اب حسین کرے کیا؟ ہماری جانیں قربان ہو جائے، فاطمہ کے لال پر ایسی راہ نکالی حضرت نے، فرمایا ولید یہ بیعت کا معاملہ ہے، کیا یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ رات کی تاریکی میں بند کمرے میں طے ہو جائے؟ کیا یہ اتنی معمولی چیز ہے کہ رات کی تاریکی میں طے ہو جائے؟ چوکا جی، مطلب کہ صبح ہوگی نا؟ کہ بالکل ہوگی۔ پبلک کو بھی تو اطلاع دی جائے گی؟ کہ بالکل دی جائے گی۔ کہ پبلک کے ساتھ بیعت مانگی جائے؟ کہ بالکل مانگی جائے گی۔ تو پھر جلدی کاہے کی ہے؟ صبح ہونے دے، مسجد میں پبلک کو اکٹھا کر، وہاں بات رکھ، اس کے بعد جملہ حسین کا، فرمایا پبلک کو بلا مسجد میں صبح دن کے اجالے میں بات رکھو، پھر ہم دیکھیں گے ایما احق بالخلافت والبیعہ، پھر پبلک کے سامنے طے ہوگا کہ ہم میں اور یزید میں بیعت کا حقدار کون ہے۔ نہ اقرار کیا ہے نہ انکار کیا ہے، اپنا دعویٰ بھی پیش فرما دیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ بات جو حضرت نے فرمائی ولید کی سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا ٹھیک کہتے ہیں آپ، تشریف لے جائیے۔ بغل میں بیٹھا تھا مروان کے ساتھ جو دقت تھی وہ یہ کہ وہ اسی مدینے کا گورنر رہ چکا ہے، اور ایک زمانہ وہ تھا کہ سب کچھ یہی تھا۔ اب میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ماشاءاللہ اہل لکھنؤ ہے۔ اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہا۔ کسک یہ تھی کہ گورنری کا یہ ولید جگہ پہ بیٹھا ہے، تو اب چاہے جدھر پڑے، چاہے حسین کے خلاف جائے، دشمن اہل بیت پکا ہی ہے، حسین کے خلاف جاتا ہے تو میرا فائدہ، ولید کے خلاف جائے گا تو میرا فائدہ۔ لہذا اس نے فوراً مروان نے مشورہ، ولید کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب؟ کہ اگر حسین اس وقت نکل گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے۔ دیکھیے ہر جگہ خاموشی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اب تک آپ نے دیکھا امام حسین علیہ السلام بات کو کس طرح ٹالنا چاہ رہے تھے، فساد نہ ہونے پائے، جنگ نہ ہونے پائے، کوئی بات اس طرح کی نہ، لیکن اب اس جملے کے بعد اگر حسین اس وقت نکل گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے۔ اگر یہ جملہ سن کر کے سرکار سید الشہداء خاموشی سے چلے جائیں تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا، قتل کی دھمکی، گردن جھکا کے چلے گئے۔ اب وہی حسین جو اب تک بات کو ٹالنا چاہتے تھے، اب وہی مولا پلٹا، کیا کہا؟ سن ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بما فتح اللہ وبما ختم اللہ۔ اے حاکم، ہم اہل بیت النبوت ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں، کائنات کی ابتدا ہمارے ذریعے سے، کائنات کی انتہا ہمارے ذریعے سے، اور یہ یزید جس کی بیعت کی بات کر رہا ہے، رجل فاجر، بدکار انسان، قاتل النفس المحرمہ، بے وجہ لوگوں کو قتل کرنے والا، شارب الخمور، شرابی آدمی، سن مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔
حسین مطالبہ آپ سے ہے. آپ کہیے میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہوا؟ کہ تاکہ اب ان کی ہمت قیامت تک کے لیے توڑ دوں کہ آج تو حسین کے سامنے زبان کھول دی ہے، اب کسی کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ کرنا. چنانچہ شہادت حسینی کے بعد جو حیثیت امام حسین کی ہے، 11 محرم کو وہی حیثیت تو امام سجاد کی ہے. ہتھ کڑی پہنا سکتے ہو، بیڑی ڈال سکتے ہو، بیعت لے لو. کربلا سے شام تک لے جا سکتے ہو، قید رکھ سکتے ہو، بیعت مانگ لو، کہہ دو حسین نسل حسین کا بیٹا وہ بھی امام ہے. یہ حسین کے اس جملے کا اثر تھا کہ وہاں سے لے کے 11ویں امام تک زہر تو دیا گیا، شہید تو کیا گیا، مگر کسی حاکم کی ہمت نہ پڑی. پھر بیعت، ہاں حکومت کی پیشکش کی گئی، انکار کی بنیاد پر ولی عہدی زبردستی دی گئی، مگر بیعت مانگنے کی ہمت کسی کی نہیں پڑی. صلوات بر محمد وسمی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ کہہ کے نکلے. اب ایک 2-4 منٹ اور رک جائیے. امام حسین علیہ السلام اگر بیعت کر لیتے یزید کی تو دقت کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کیا دقت تھی اگر یزید کی بیعت فرما ہی لیتے؟ اپنے گھر بیٹھ کے عبادت کرتے. اچھا اب تم بھی منبر پہ بیٹھ کے یہ کہو گے کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں نے کہا مولا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اصل میں اعتراضات اس طرح کے ہیں کہ بوکھلا کے دل چاہتا ہے کاش بیعت فرما ہی لی ہوتی. کیا مطلب؟ کہ لوگ پوچھتے اب آپ سے سوال، یہ جو مسلم کی شہادت واقع ہوئی ہے یا پھر بعد میں کربلا کا واقعہ ہوا، حسین کی شہادت کا سبب کیا تھا؟ اسی بیعت کا انکار نہ. اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو اول تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ شہید نہ ہوتے کسی نہ کسی بہانے. امام حسن ہوئے کہ نہیں ہوئے، لیکن بظاہر نہیں لگ رہا ہے نا کہ بیعت سے ان کا. اب سوال، حسین کو پتا تھا کہ نہیں کہ انکار بیعت کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے؟ بولیے آپ سب شیعہ ہیں، امام حسین جانتے تھے کہ نہیں؟ اگر ہم نے کہا نہیں جانتے تھے تو فوراً ہم کہیں گے کہ بھیا اگر امام حسین کو اتنا ہی نہیں پتا تھا تو وہ کچھ بھی ہو سکتے، ہمارے امام تو نہیں ہو سکتے. تو اب اس کے لیے ہم مجبور ہیں کیا کہنا؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا. کہ اگر پتا تھا تو امام حسین نے معاذ اللہ قرآن کی مخالفت کی. کیا کہ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو. جب حسین جانتے تھے کہ بیعت سے انکار کی بنیاد پر میں قتل کر دیا جاؤں گا تو جان بوجھ کے انکار کیوں کیا کہ قتل ہو گئے؟ تو یہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا ہوا. یہ قرآن کی مخالفت ہے، اور جو قرآن کی مخالفت کر دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کم از کم ہمارا امام تو نہیں ہو سکتا. تو اب ہم کو پہلے تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کو پتا تھا کہ پتا نہیں تھا. تو حسین کو تو جانے دیجیے شروع سے لیے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب سے انسانیت وجود میں، آدم کو کربلا کے واقعے کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ نوح کو علم تھا کہ نہیں تھا؟ ابراہیم کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ کو خبر تھی کہ نہیں تھی؟ جانے دیجیے جو روایتیں کہتی جس کو آپ نے سنا ہے ابھی حسین علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. شہزادی فرماتی ہے بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ آوازیں دیتا ہے یا اماں انا ولدک العطشان، اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں. یا اماں انا ولدک العریان، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں. تو جو حسین پیدائش سے پہلے ماں سے کہہ سکتا ہے، 57 برس کی عمر میں اس حسین کو پتا نہیں ہے کہ بیعت سے انکار کا نتیجہ کیا ہوگا. حسین پیدا ہو گئے، ام ایمن حسین کو آغوش میں لیے ہیں، گھر سے نکلی ہے، سامنے سے یہودیوں کا قافلہ نظر پڑ گئی، رک گیا. اس کے عالم نے پوچھا ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا، اجازت دو گی اس بچے کے لبوں کو چوم لوں؟ نہیں، تو یہودی ہے، نجس ہے. حسین طیب و طاہر، نجس لب طیب و طاہر لبوں سے مس نہیں ہو سکتے. کلمہ پڑھ لوں تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ.
آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں۔ اب اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا، نبی نے کیا کہا، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہادی اس کو کہتے ہیں۔ آغوش میں دیکھ کے یہودی کلمہ پڑھ لے، قہر و غلبے کی بنیاد پر تخت حکومت پر بیٹھنے سے کوئی رہنما نہیں ہوتا۔ متوجہ ہوا اپنی قوم کی طرف، جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ کل کو میدان کربلا میں یہ بچہ اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین سے آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کے نگاہ میں دھوئیں کے مانند ہو جائے گی۔ ایک یہودی کو حسین کے بچپنے میں پتا ہے کہ کیا ہونے والا، خود حسین کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ حسین مدینے سے نکلنے لگے، ام المومنین ام سلمہ نے پوچھا بیٹا کہاں؟ عراق مت جاؤ، کیوں؟ تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین عراق میں شہید ہوگا۔ ام سلمہ جانتے ہیں، مان حسین نہیں جانتے ہیں۔ مکے سے نکلنے لگے کربلا کے لیے، ابن عباس نے کہا مت جائیے، اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا، آپ جائیے، عورتوں کو مت لے جائیے، اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ امام حسین کو علم تھا کہ نہیں تھا؟ ٹھیک، اب جب یہ کہیے گا کہ امام حسین کو علم تھا تو اب وہ آئے گا پھر، تو اگر جانتے تھے تو پھر انکار کیوں کیا؟ تو ایک جواب تو اس کا یہ کہ آپ سے مطلب، آپ کون ہیں؟ کہا ہم اس لیے ہے کہ ہم ان کو امام کہتے ہیں اور امام میں کہیں سے قرآن کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا قرآن کی مخالفت، کہا جانتے تھے کہ بیعت سے انکار کریں گے قتل کر دیے جائیں گے، قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہم تو گھبرا گئے، ہم نے کہا آقا اب آپ ہی بتائیے کیا کریں، یہ تو قرآن کی آیت پڑھے دے رہے ہیں۔ عجب نہیں، حسین آواز دیں، کیا بس ایک ہی آیت ہے قرآن میں؟ ایک ہی آیت ہے قرآن میں۔ ہم نے کیا مطلب؟ کہا اور بھی تو آیتیں، مثلاً کہ کیا قرآن نے یہ نہیں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ میں نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہ ان سے پوچھو قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو چیزیں ہوئیں، ایک کا نام ہے ہلاکت اور ایک کا نام ہے شہادت۔ قرآن نے منع کاہے سے کیا ہے؟ ہلاکت سے، شہادت سے منع۔ تو اب یہ بھی طے کرتے چلیے کہ کیا فرق ہے ہلاکت اور شہادت میں؟ ہلاکت کسے کہتے ہیں اور شہادت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، مگر ایک جملے میں اگر طے کرنا ہو کہ کیا فرق ہے ہلاکت اور شہادت میں تو وہ آیتوں کو پڑھ لیجیے، بات حل ہے۔ وہاں کیا کہا قرآن نے؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے کو ہلاکت میں۔ یہاں کیا کہا قرآن مجید نے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، مت گمان کرو ان کو جو قتل ہو گئے ہیں۔ ہر قتل ہونے والے کے لیے کہا گیا ہے کہ نہیں، شرط لگی ہے فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو۔ تو اس کا مطلب یہ قتل ہونے والوں کی دو قسمیں ہوں گی، ایک وہ جو قتل ہو اپنے لیے، اقتدار کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، جاہ کے لیے، حشم کے لیے، خدم کے لیے، ایک وہ ہے جو قتل ہو اللہ کے دین کے لیے۔ جو اپنے لیے قتل ہو اسے ہلاک کہا جائے گا، جو اللہ کے دین کے لیے جان دے اسے شہید کہا جائے گا۔ یہاں تک آپ آ گئے کہ تو اب ہلاکت و شہادت کا فرق کیا ہوا؟ جو اپنے لیے جان دے ہلاک، جو اللہ کے لیے قربانی دے۔ حسین کا قتل کاہے کے لیے تھا؟ اپنے لیے یا خدا کے لیے؟ یہ کیسے طے ہوگا کہ حسین کا قتل اپنے لیے تھا یا اللہ کے لیے؟ کہ تو سبب قتل پر پھر جاؤ، کیوں قتل ہوئے؟ کہ بیعت سے انکار کیا تھا، تو اس کے پہلے بیعت کے انکار کے سبب پر جاؤ۔ انکار کیوں کیا؟ اپنے لیے انکار کیا تھا یا اللہ کے لیے؟ اگر اپنے لیے انکار کیا تو نتیجے میں جو قتل ہے وہ ہلاکت، اگر اللہ کے لیے انکار کیا تو نتیجے میں جو قتل ہے وہ شہادت۔ تو اب یہ کیسے طے ہوگا کہ انکار اپنے لیے ہے کہ اللہ کے لیے؟ تو اب یہاں رک کے پھر بیعت پہلے مانگی گئی کہ بیعت کے پہلے انکار کیا گیا؟ کہ پہلے سوال ہوگا تب نہ انکار ہوگا۔ تو انکار پر گفتگو بعد میں ہوگی کہ بیعت سے انکار کیوں ہوا، پہلے گفتگو یہ ہوگی کہ بیعت مانگی کیوں گئی۔ جو سبب مطالبہ بیعت کا ہے وہی سبب انکار بیعت کا بھی ہوگا۔ صلوات بر محمد۔ اکثر یہ سوال ہوتا کہ امام حسین کو اتنا انکار کیوں تھا؟
بیعت کر لیتے تو کیا دقت تھی, وہ بیعت فرما لیتے تو حسین کو اتنی ضد کیا تھی. جس منہ میں اللہ نے یہ زبان دی ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ حسین کو انکار کیوں تھا, اسی منہ سے یہ سوال کر لو یزید کو اصرار کیوں تھا. اصرار پر پہلے تو سوال ہوگا اصرار کیوں تھا. اب آئیے یزید بیعت لینا کیوں چاہتا تھا, جو سبب سوال بیعت کا وہی سبب. اچھا اب ذرا سا 10 منٹ خاموشی سے سماعت فرما لیجئے. جناب عیسیٰ کی انجیل آج اپنی حقیقی صورت میں ہے دین, توریت آج اپنی حقیقی شکل میں ہے ان کا دین نہیں. کیسے ختم ہوا, کیسے چینجنگ آئی, کیسے برباد ہوا. اگر دین موسیٰ اپنی حقیقی شکل میں ہوتا تو عیسیٰ کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں, تو یہ کیسے مٹا, کیسے ختم ہوا. کوئی جنگ لڑی گئی کا نہیں. اس وقت جو ٹھیکیدار تھے دین کے, ان لوگوں نے اس دین کو مٹانے کے لیے ایک بڑی انوکھی بات نکالی. کسی دین کو بھی مٹانے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے بیسک پرنسپلز جو ہے اس کے اندر ایسے میجر چینجز کر دیے جائیں کہ دین اپنی اصلی شکل میں رہ ہی نہ جائے. یہ ہوا ہے یہودیت کے ساتھ بھی, یہ ہوا ہے عیسائیت کے ساتھ بھی. کسی دین کو مٹانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی تعلیمات میں ایسی بھیانک تبدیلیاں کر دی جائے کہ وہ اپنی اصلی صورت میں. بہت سے ایسے افراد تو آپ تاریخ پڑھیے, میرا موضوع یہ نہیں ہے, کہ جنہوں نے جان کے خوف میں دین قبول کیا, اندر سے مقصد وہی تھا, سازش وہی تھی. نسخہ ان کو یہودیت سے پہلے مل چکا ہے, عیسائیت سے مل چکا ہے کہ اگر اسلام کو مٹانا تو اب اسلام اتنی قوت پا چکا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اب انہی کا بن کے اس میں ایسی بھیانک تبدیلیاں کرو کہ اپنے اصلی شیپ سے نکل جائے اسلام. آج بھی وہی کوشش ہو رہی ہے, ورنہ یہ نہ ہوتا تو پھر ہم پر الزامات کیوں لگتے آتنکواد کے. یہ اپنی اصلی صورت سے نکل رہا ہے دین اور اسلام. وہاں بھی یہی کوشش کی گئی. نہیں یقین ہو رہا ہے آپ کو, ایسے لوگ تھے, آنکھ نہیں کھل رہی ہے, جگانے چلی آئی, اٹھ جائیے, نماز بہتر ہے. اٹھ جائیے, اللہ اٹھ جائیے, آپ سو رہے ہیں گے, اس سے بہتر نماز ہے. آپ کو اچھا لگ گیا, لگا دو اذان میں. آپ کون ہے لگانے والے, آپ کون ہے چینج کرنے والے. اطاعتان کانتا فی زمن رسول اللہ انا احرمہما, دونوں تھے پیغمبر کے زمانے میں حلال, میں اس کو حرام کرتا ہوں. آپ کون ہیں؟ کسی کی ہمت پڑی کہ پلٹ کے پوچھے جناب کی تعریف. اور یہیں سے اہل بیت میں اور مخالفین اہل بیت کا فرق سمجھ میں آ جائے گا. ایک جگہ تخت پر بیٹھ کے آواز دی جا رہی ہے حلال تھا میں حرام کر رہا ہوں, اور ایک آواز 10 محرم کو نکلی ہے مجھے کیوں قتل کرتے ہو, کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے. حسین کی آواز. بہت یہ کوشش ہوتی رہی, مگر اب اتنی آسانی سے تو اتنی جلدی نہیں ہو سکتا ہے. ادھر جو سلسلہ آیا ہے ان کو کچھ زیادہ اس بات کی خواہش تھی. اور اگر آپ یزید کے اشعار پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ خود بخود ہو جائے گا جو میں عرض کر رہا ہوں, بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دن یہ باپ زندہ تھا اس کا, کسی نے کہا کہ ہمیں بس کرو, علی قتل ہو گئے, امام حسن کو زہر دلوا دیا تم نے, اب اس سے زیادہ بنی ہاشم پر ظلم مناسب نہیں ہے. اتنے میں اذان ہو گئی. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. اٹھ کے بیٹھے, سن لیا, سنا, میرا باپ مر گیا, کوئی نام لینے والا نہیں ہے. سنا, میں مر جاؤں گا کل کو, کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اس وقت تک مجھ کو چین نہیں ہے جب تک محمد کا نام نہ مٹا دوں. تو اصل مقصد کیا ہے؟ محمد کا نام مٹانا. محمد کا نام کیسے مٹے گا؟ کا دین مٹاؤ. دین کیسے مٹے گا؟ اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس میں ایسی بھیانک تبدیلیاں کر دو کہ دین اپنی اصلی حالت سے ہٹ جائے. چنانچہ آپ
جو لوگ نہیں کر سکے، اب آیا یزید تخت کے اوپر، اس نے یہ سوچا کہ جو کام ہمارے بزرگ نہیں کر سکے، جو کام ہمارے پوروج نہیں کر سکے، اس کو ہم کر دیں۔ اور اب تک کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جو تخت حکومت پر بیٹھ کے جس نے جو تبدیلی کی، خوف سے، دہشت سے، جیسے بھی پبلک خاموش رہی ہے، لہذا اس نے اب فتوے دینا شروع کیے۔ یزید کے فتوے سناؤں گا آپ کو۔ سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے، یزید کا فتویٰ ہے۔ یہ یزید صاحب کون ہے؟ مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے خلیفہ، جی فرماتے ہیں کیا؟ سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے۔ شعر دو ایک سنا دیتا ہوں میں ان کو، ایک شعر سن لیے، بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ قرآن مجید میں شراب کے متعلق ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہیے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو قرآن نے اتنا ہی کہا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ کی ویل، اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ وہ نمازیوں کی بات نہیں ہے، وہ تو اس لائق ہے ہی نہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ یہ بات ان کے لیے ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں ادھر ادھر، کبھی پڑھا کبھی گندے دار جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کی مار ان نمازیوں پر جو نماز میں، یہ الگ الگ جملے کہیے تو کیا؟ فویل للمصلین، اللہ کی مار نمازیوں پر، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اگر آدھی آیت پڑھیے تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ فویل للمصلین، اللہ کی مار نماز پڑھنے والوں پر، اللہ کی پھٹکار نماز پڑھنے۔ قرآن میں اس طرح کی آیتیں بہت مل جائیں گی۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ تو آدھی آیت چھوڑ دیے، پڑھیے کیا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ سب قرآن کہتا ہے نماز کے قریب مت، پوری آیت تو پڑھی۔ یزید نے اپنے شعر میں یہی حرکت کی ہے، اس ویل والی آیت کو آدھا لیا اس نے، اور اب شعر کہتا ہے ما قال ربک، نہیں کہا ہے تمہارے رب نے۔ پہلے یہی پکڑ گیا یزید۔ کیا مطلب ہوا تمہارے رب کا؟ تمہارے رب کی میننگ کیا ہوئی؟ یعنی یزید اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا تھا۔ یہ سب نہیں ذاکر نائک کو نظر آ رہا ہے۔ ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا تمہارے رب نے۔ لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، شراب کے لیے ہی تو کہا نا، صرف گناہ ہے لفظ ویل استعمال۔ یہ بدماشی کیا کر رہا ہے یزید؟ ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں ان کے لیے ضرور کہا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ یزید کا شعر ہو گیا، فتویٰ کیا ہوا یزید کا؟ شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز کے قریب مت جاؤ، اللہ کہتا اللہ کی مار نمازیوں پر۔ رک کر کے ایک جملہ کہہ دوں، یہیں سے حسینی اور یزیدی کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جو مسجدوں میں نماز پڑھتے نظر آئے اسے حسینی کہا جائے گا، جہاں شراب کی بوتل بک جائے چاہے ہوتا جو ہو حسینی نہیں ہو سکتا۔ شراب محمد راز چاہے جتنا بڑا ہو جائے شراب حسین، اس لیے کہ یہ جواز کا فتویٰ یزید کا ہے شراب کا۔ شراب کو ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے جھاگ اٹھتے ہیں، بلبلے اٹھتے ہیں۔ یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے، کہتا میرے ہاتھ میں یہ جام شراب نہیں ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے حاجی ہیں اور خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے اس سے زیادہ حج اور حاجیوں کی توہین ہو سکتی ہے؟ شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے۔ اب آپ کہیے تم کو کیسے پتا ہے؟ 10:30 بج رہا ہے، 11:15 تو کچھ تو بیدار رکھنے کے لیے ضرورت۔ تو بھیا تجربہ ضروری نہیں ہے، کتابوں میں بھی باتیں آ جاتی ہیں تجربے کاروں کی، آدمی پڑھ بھی لیتا ہے۔ اور آج کل کی جو شرابی ہے نا، یہ سب بچے ہیں جو آدھی رات کو آپ کو کہیں سڑک پر گاڑی کے سامنے جھومتے مل جائے، یہ کچھ نہیں ان عربوں کے مقابلے میں۔ ان کا حال یہ تھا کہ مغرب سے پہلے جو پی جائے گی اس کا نام اور
عشاء کے بعد جو پی جائے گی اس کا نام اور، سورج نکلنے کے پہلے جو پی جائے گی اس کا نام اور، سورج نکلنے کے بعد جو پی جائے گی اس کا نام اور، حوض کے کنارے بیٹھ کے جو پی جائے گی اس کا نام اور، حوض میں ڈوب کے جو پی جائے گی اس کا نام اور۔ میں اللہ ان شرابوں کے، ایک شراب ہوتی جس کو کہتے ہیں عجوز۔ یہ کون سی شراب؟ پرانی شراب۔ کہتے ہیں کہ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز اور تلخ ہوگی، جس کو یہ عرب کہتے تھے عجوز۔ عجوز کا مطلب بڑھیا، پرانی شراب ہے نا، عجوز کا مطلب یہ پرانی تلخ شراب یزید ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں پرانی عجوز شراب نہیں ہے، میں نے اس کو ہیرو حوروں سے بدلا ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا، یزید کے فتوے سن لیے آپ نے، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شراب پی سکتا ہے آدمی، سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہے، حوروں کا مذاق اڑایا، حج کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا، کعبے کا مذاق اڑایا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ دین میں ایسے میجر چینجز کر دیے جائیں کہ شریعت اپنی اصلی حالت سے ہٹ جائے، اس لیے کہ اب تک ہوتا ہی آیا ہے، مگر اس میں ذرا سی کھٹک تھی۔ کھٹک کیا تھی؟ کہ اب تک معاملہ ہلکا پھلکا تھا، لوگ خاموش رہتے تھے، لیکن سیدھے سیدھے شراب کو جائز کر دیں، سیدھے سیدھے نماز کو منع کر دیں تو ممکن ہے اس پر ہنگامہ ہو جائے، ممکن ہے اس پر بغاوت کھڑی ہو جائے۔ وہ دیکھو یزید کو شراب کو جائز کہہ رہا ہے، وہ دیکھو یزید کو نماز کو کہہ رہا کوئی بات نہیں، نہ پڑھو، تو ممکن ہے انقلاب کی آواز بلند ہو جائے۔ تو اب جب پبلک آواز اٹھائے تو ضرورت ہے ایک ایسے مضبوط ہاتھ کی کہ جب پبلک ہنگامہ کرے تو وہ ہاتھ ایسا ہو جو بیعت کر کے میرے سپورٹ میں خاموش ہو جائے۔ پبلک جب شور مچائے تو میں کہوں تم کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری حیثیت کیا؟ جس کے گھر سے دین چلا ہے، جس کے گھر سے مذہب چلا ہے، جس کے مانا نے اسلام پھیلایا ہے، وہ تو بیعت کر کے چپکا بیٹھا، تم آئے ہو اعتراض کرنے۔ تو اب یہ بیعت مانگی کیوں جا رہی ہے؟ تاکہ دین کو مٹانے کی جو کوشش ہے حسین اس پر دستخط کر دے۔ تو بیعت کا مطالبہ کاہے کے لیے؟ دین کو مٹانے کے لیے۔ اب جو حسین کا انکار ہوگا وہ ہوگا دین کو بچانے کے لیے، اب جو ہوگا دین کے بچانے کے لیے، اس کے عوض میں جو قتل ہوگا وہ قتل ہوگا اللہ کے لیے، اور جو قتل ہو جائے اللہ کے لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے، شہادت سے منع کیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ پر حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا۔ بیعت لے لو ورنہ سر قلم کر دو۔ وہی حسین پلٹے، یہیں سے بات چھوٹی تھی نہ ہماری، میں اور یزید کی بیعت، میرے جیسا کبھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے امام حسین آ گئے گھر۔ دروازے پر ماں کی طرح چاہنے والی، محبت کرنے والی بہن کھڑی بھائی کا انتظار کر رہی ہے۔ بھیا کیوں؟ بیعت کے لیے بلایا گیا تھا۔ تو بیعت نہیں کریں گے تو ہم چلے جائیں گے۔ فخرج منها خائفا يترقب۔ 28 رجب کو مشہور روایت کی بنیاد پر سرکار سید الشہداء نے ماں کی لہد نانا کا مزار، بھائی کی قبر کو الوداع کہا۔ 4 شعبان المعظم کو امام حسین علیہ السلام پورے کنبے کے ساتھ مکے آ گئے۔ حسین مکے پہنچے، یہ خبر پہنچی کوفے والوں کو کہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کے مکے آ گئے۔
اس زمانے میں کوفے کا جو گورنر تھا اس کا نام تھا نعمان ابن بشیر. کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھا, ہم نعمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ہم اس کے ساتھ جمعہ نہیں پڑھتے, ہم اس کی اقتدا نہیں کرتے. اے حسین آپ تشریف لے آئیے, ہمارے دریا بہ رہے ہیں, ہماری نہریں جاری ہیں, ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں, ہماری تلواریں چمک رہی ہیں. حسین آ جائیے. ایک خط آیا, 2 خط آیا, 10 خط آئے, 100 خط آئے, 1000 خط آئے, 5000 خط آئے, 12,000 خطوط اس مضمون کے امام حسین کے پاس آئے, آپ آئیے, ہمارے دریا بہ رہے ہیں, کھیتیاں لہلہا رہی ہیں, تلواریں چمک رہی ہیں, بعض روایتوں میں گنتی نہیں ہے. بوروں کے حساب سے حسین کے پاس کوفیوں کے خط جمع ہو گئے. امام حسین علیہ السلام نے ایک خط کا جواب نہیں دیا. 12,000 خط آ گئے, حسین نے ایک خط کا جواب نہیں دیا. اب آخری خط آیا, حسین ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے, ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے, ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے, ہمارا کوئی امام نہیں ہے, اگر آپ تشریف لے آئیے تو شاید ہم متحد ہو جائیں, ہم ایک ہو جائیں, ہم نعمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. آخر میں خط کے دھمکی بھی ہے, اور اے حسین اگر آپ ہماری ہدایت کے لیے نہ آئے تو کل کو ہم میدان قیامت میں آپ کے جد رسول اللہ کا دامن تھام کے آپ کی شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو اپنی ہدایت کے لیے بلایا اور حسین نہیں آئے. جب یہ آخری خط آیا تب حسین علیہ السلام نے مسلم کو بلایا. مولا 12,000 خطوط آئے, ایک پر توجہ نہیں, ایک خط آخری اس پر مسلم کو بھیجے دے رہے ہیں. عقل سے کام لو, خطوط کا مضمون پڑھا تم نے؟ پہلے کے خطوط کیا تھے؟ دریا بہ رہے ہیں, کھیتیاں لہلہا رہی ہیں, تلواریں چمک رہی ہیں. اگر ان خطوط پر چلے جائیں گویا حسین حکومت کے لیے جا رہے ہیں, حسین اقتدار کے لیے جا رہے ہیں. میں نے بھیجا کب ہے؟ ہمارا کوئی ہادی نہیں, ہمارا پیشوا نہیں, ہمارا امام نہیں. اب تو مقصد سمجھ میں آ گیا حسین کا. مسلم تم میرے نمائندے ہو, میرے معتمد ہو, تم جاؤ کوفے, تم جیسی رپورٹ کرو گے تمہارے پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں. رمضان کا مہینہ ہے, مسلم یہ حکمنامہ لے کے مکے سے پھر واپس مدینے آ گئے. مدینے میں قیام کیا کچھ دن, یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا. شوال کے مہینے میں مسلم ابن عقیل نے اپنے 2 بیٹوں, ایک کا نام ابراہیم ہے, دوسرے کا نام محمد, 2 رہنماؤں کے ساتھ جناب مسلم ابن عقیل کوفے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے, نہ کہ مکے سے آ گئے تھے مدینے. رمضان یہاں گزارا. شوال میں اپنے دونوں بیٹوں اور رہنماؤں کے ساتھ مسلم ابن عقیل کہاں کے لیے چلے؟ کوفے کے لیے. راستے میں یہ رہنما بھی راستہ بھٹک گئے. پیاس کی شدت سے ایک رہنما کا انتقال ہو گیا. مسلم وہیں ٹھہر گئے, امام کے پاس پیغام بھیجا, یہ واقعہ ہوا ہے, آگے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ حضرت کا پھر جواب آیا, جہاں بھیجا گیا ہے جاؤ, دیر مت کرو. امام حسین علیہ السلام کا خط پاتے ہی مسلم ابن عقیل دوبارہ کوفے کے لیے روانہ ہو گئے. مسلم پہنچے کوفے. قیام کس کے یہاں ہوا؟ بعض روایتوں کے اعتبار سے مسلم پہلے آئے مختار ابن ابی عبید ثقفی کے گھر, اور اب چونکہ حسین علیہ السلام کے نمائندے کی حیثیت سے لوگ جوق در جوق مختار کے گھر پر آ رہے ہیں, اور مسلم کے ہاتھ پر بنام امام حسین سلام اللہ علیہ بیعت کر رہے ہیں. یہاں تک روایتوں میں مشہور ہے, آپ کے ذہنوں میں محفوظ, 18,000 افراد نے مسلم علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. اندر سے اچھا نعمان ابن بشیر جو گورنر ہے وہ کچھ ڈھیلا آدمی, اس نے بہت زیادہ توجہ بھی اس پر نہیں دی, لیکن جو مخصوص قسم کے چمچے تھے انہوں نے اندر اندر خط لکھا شام. نعمان ابن بشیر ڈھیلا ہے, اس کے بس کا کچھ نہیں ہے, لوگ مسلم کی طرف بھاگے جا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے, ہم ذمہ دار نہیں, ہم کو مت کچھ کہنا. یہ خط پہنچا. یزید نے اکٹھا کیا کابینہ اپنی, کیا ہونا چاہیے. اس کے باپ کا ایک غلام تھا, اس نے مشورہ دیا کہ اس وقت جو کوفے کے حالات ہیں سوائے ابن زیاد کے کوئی اسے کنٹرول نہیں کر سکتا ہے. فوراً بہت تیز رفتار سواری کے ساتھ حکمنامہ بھیجا گیا. اس وقت ابن زیاد گورنر تھا بصرے کا, کہ اپنی جگہ پر کسی کو معین کر کے تم تیزی کے ساتھ کوفے جاؤ اور کوفے کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لو. جب یہ خط پہنچا
ابن زیاد کا ایک بہت قریبی دوست ہے جس سے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، نام ہے اس کا شریک ابن آذر، مگر دل سے ہے عاشق اہل بیت۔ تعلقات ہونا بری بات نہیں ہے، اہل بیت سے خیانت کرنا بری بات ہے۔ صلوات بر محمد شریک کو بلایا، شریک یہ نیا آیا ہے، ہم کو چلنا ہے کوفے، میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گا۔ شریک نے کچھ معذوری ظاہر کی، نہیں چلنا پڑے گا۔ اچھا ایسے لوگوں سے دوستی کا مطلب ہی یہی ہے کہ مانو ورنہ پھر گردن اڑا دی جائے گی۔ چلے قافلہ تیار ہو گیا، شریک بعض روایتوں میں یہ ہے کہ گر گئے، بعض نے یہ لکھا ہے کہ گرے نہیں، اپنے آپ کو جان بوجھ کے گرا دیا، اور اس میں پلاننگ یہ تھی شریک کی کہ ابن زیاد سے جو میرے تعلقات ہیں، میرے بغیر کوفے جائے گا نہیں، میں گر جاؤں گا، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، کوٹ سے گرنا آسان نہیں، ٹھیک ہونے میں 4 مہینے لگ جائیں گے، تب تک مسلم کا پورا کنٹرول ہو جائے گا، پھر یہ جانے کریں گے کیا۔ اس پلاننگ کے تحت شریک نے اپنے آپ کو، لیکن ابن زیاد بھی کھلاڑی ہے، بلا وجہ اس کا انتخاب، اس نے پلٹ کے دیکھا نہیں کہ شریک کے ساتھ کیا ہوا اپنا۔ جب شریک نے دیکھا کہ تو میری سازش ناکام ہو گئی، تو بیچارہ عشق اہل بیت میں کہ وہاں رہوں گا تو کچھ تو مسلم کا سپورٹ کر سکتا ہوں، لہذا اسی کوڑا ٹوٹ گیا اس کا، اسی ٹوٹے پیروں کے ساتھ شریک آ گیا کوفے، اور اب شریک نے آ کے قیام کیا کس کے یہاں؟ حامی ابن عروہ کے یہاں۔ حالات نارمل ہیں، ہر آدمی حسین حسین کر رہا ہے، 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، مختار کے اپنے باغات ہیں، ان کی اپنی کھیتیاں ہیں، ان کو شہر سے باہر جانا ہے، اور ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ مسلم ہمارے مہمان ہو جائے۔ مختار کو کوئی کام ہوا، وہ کوفے سے باہر جانا تھا، حامی کے یہاں اٹھ کے جائے مسلم، اب حامی کے یہاں آ گئے، حامی کے یہاں شریک بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں۔ ادھر ابن زیاد پہنچا کوفے۔ ایک سوال اور اس کو ذہن میں رکھیے گا، آگے اس پر عرض کروں گا کہ فرق کیا ہے اہل بیت اور دشمنان اہل بیت میں۔ جس کوفے کا یہ حال ہو کہ دہشت میں لوگ خاموشی سے خط لکھیں کوفہ جا رہا ہے، 18,000 آدمی کھلم کھلا بیعت کر چکے ہوں، مسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، اس میں ابن زیاد جیسے شقی کا داخلہ کیسے ہوا کوفے میں؟ صلوات بر محمد وعال۔ جہاں اتنے حمایتی آپ کے ہیں، جہاں اتنا آپ کے ساتھ لوگ ہیں، اس میں ابن زیاد کی انٹری کیسے ہوئی کوفے میں؟ یہاں مکر کا سہارا لیا گیا۔ دیکھیے اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں کہ لوگ پوچھے مولا چلے کہ نہیں چلے مکے سے، مولا کہاں پہنچے، بس اتنا کوفے والوں کے ذہن میں ہے کہ امام حسین نے مسلم کو بھیجا ہے اور یہ کہا کہ تم جیسی رپورٹ کرو گے۔ مسلم نے بھی لکھ دیا ہے کہ مولا کوفے کے حالات اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیے، تو حسین آنے والے کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں ایک آدمی پہلے سے بھیج کے خبر اڑا دی گئی کہ بس امام حسین پہنچنے والے ہیں۔ پبلک کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے؟ امام حسین۔ ابن زیاد نے مکاری یہ کی کہ امامہ ویسا باندھا جیسا امام حسین باندھتے تھے، قبا ویسی پہنی جیسی امام حسین پہنتے تھے، چہرے پر نقاب ڈال لی، اور اس بات کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا کہ جو گورنر موجود ہے نعمان، جس سے چارج لینا اس کو ہی پتہ نہیں ہے۔ جب یہ کوفے میں داخل ہوا، کوفے والے دھوکہ کھا گئے، وہ دھوکے میں آ کر کے باقاعدہ استقبال کر کے چلے ابن زیاد کا، دارالعمارہ تک آ گئے کہ توڑ کے اندر گھس جائے۔ نعمان تک کو یہ احساس نہیں کہ پیچھے کیا راز ہے، اتنا سیکرٹ رکھا گیا۔ وہ آیا دارالعمارہ کی چھت پر، وہاں تو اس نے کہا اے فرزند رسول، اے حسین، اتنی آسانی سے میں دارالعمارہ آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے سر اوپر اٹھایا، آہستہ سے نقاب ہٹایا، جلدی کھولو میں ہوں۔ جب تک پبلک سمجھے کہ دھوکہ ہوا، تب تک ابن زیاد دارالعمارہ کے اندر پہنچ چکا تھا۔ صلوات پر محمد، غور کر رہے ہیں، یہ دھوکہ ہوا۔ ایک اور صلوات پر محمد۔ محمد
مل کے اب پہلا کام کیا ہے کہ یہ جو اتنا مجمع مسلم کے ساتھ ہے اس کو کیسے توڑا جائے. یہ بھی تو بڑا کام ہے نا. تاریخ پڑھ کے آسانی سے بات سمجھ میں نہیں آتی. کبھی ایک آدمی اچانک پہنچے, کیا جادو تھا اس کے پاس کہ جہاں تو مسجد بھر رہی 18,000 آدمی نماز, اور کیا ہوا, وہ جادو کیا تھا. یہ جب اس وقت کے نظام کا جائزہ لے گا آدمی تب اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسے ہوا. وہ جو دور تھا عربوں کا وہ قبائلی نظام تھا. پبلک کا مطلب کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ سردار قبیلہ ہے. سردار قبیلہ کی جو رائے ہے وہی اس کے قبیلے کی رائے. آسان کام ہے. پہلا کام ابن زیاد نے پہنچتے یہ کیا کہ پہلے مین قبیلے کے سرداروں کو بلایا. جو دھمکی میں آ سکتے تھے ان کو دھمکی دے دی گئی. موٹی موٹی رقمیں سب کے حوالے کر دی گئی سکوت کی. جب قبیلے کا سردار ڈھیلا پڑ گیا, قاضی شہر جب ڈھیلا, ابھی میں سناتا ہوں قاضی صاحب کا کیا حال ہوا پیسے کی بنیاد پر. صلوات بر محمد. اب یہاں یہ سب ہو رہا دھیرے دھیرے. جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار تھے ان کو یا پیسے کی بنیاد پر یا خوف کی بنیاد پر, دہشت کی بنیاد پر مار کے پیٹ کے خاموش ہو جاؤ. سردار ڈھیلا پڑا دھیرے دھیرے, قبیلہ خود بخود ڈھیلا پڑتا. اتنے میں کسی نے خبر یہ دی ابن زیاد کو کہ تمہارا وہ دوست شریک جس کا پیر ٹوٹ گیا تھا بصرے سے چلتے وقت وہ کوفے آیا, دیکھنے نہیں جاؤ گے؟ کہاں ہے؟ بتایا گیا حامی ابن عروہ کے یہاں. خبر بھیج دی گئی ابن زیاد دیکھنے آ رہا ہے شریک کو. شریک کا پیر ٹوٹا پڑے ہوئے ہیں. شریک نے ایک پلاننگ کی, فرق محسوس کیے. واقعی مومن اور مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان گھر میں پیدا ہونا اور ہے, مسلمان ہونا اور ہے. شیعہ گھر میں پیدا ہونا اور ہے, شیعہ ہونا اور ہے. ایک پلاننگ کی. مسلم ابن زیاد مجھ کو دیکھنے آ رہا ہے, میرے تعلقات بہت اچھے ہیں, بالکل وہ بغیر کسی خوف و خطر کے آئے گا, مجھ سے بات کرے گا. آپ تلوار لے کے یہاں چھپ جائیے, میں جب پانی مانگوں گا بس فوراً نکلیے گا, تلوار سے ابن زیاد کی گردن اڑا دیجیے گا. اتنے میں خبر آئی کہ ابن زیاد تو مسلم ہٹ گئے علیہ الصلوۃ والسلام. اور بھائی کیسے ہو, ادھر ادھر باتیں کرتے کرتے جب شریک نے محسوس کیا کہ ہاں اب مناسب ہے تو اس نے کہا بھائی پیاس لگی ہے ذرا پانی مجھ کو دے دو. تو اب اس کے کہنے کے مطابق مسلم کو نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے. مسلم نہیں نکلے. شریک کو یہ احساس ہوا کہیں مسلم کو یہ خوف تو نہیں ہے کہ اگر وار خالی گیا تو بیچارہ شریک بھی مارا جائے گا. تو آپ شریک نے کہا بھائی یہ پانی مجھ کو چاہے جتنا نقصان کر جائے, پانی پی کے چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں, مجھ سے برداشت نہیں ہے, مجھ کو پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ. وہ اس طرح سے وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا کہ ابن زیاد نے کہا کیا ہو گیا؟ ہانی جس کے گھر تھے, ہانی نے کہا وہ اصل میں ایسا ہے نا کہ وہ جب سے ان کا پیر ٹوٹا لیٹے تب سے کچھ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. لیکن اس بات کو ابن زیاد کا غلام ٹال گیا. اس نے ہاتھ بڑھا کر نکلو, کیا کل نکلو بتاتا ہوں باہر. باہر نکلا کا کچھ پتا ہے؟ یہ پانی نہیں مانگا جا رہا تھا, مجھ کو اس پانی کے پیچھے سازش کی بو نظر آ رہی تھی. چلا گیا ابن زیاد. اب مسلم نکل کے آئے. آپ انصاف سے بتائیے کہ شریک کو کھلے گا کتنا؟ ہم آپ ہوتے تو کیا مسلم کیا کیا آپ, ہوگا نہیں ہوگا. شکار ہاتھ سے نکل گیا, ہوگا نہیں ہوگا. شریک نے بھی اسی کتاب میں واقعہ ہوگا, لہجہ تھوڑی مل جائے گا. لہجہ ہر آدمی اپنے ذوق سے طے کرے. کیا مسلم نے کیا کیا, کیوں نہیں نکلے؟ اب پہچانیے گا مسلمان کسے کہتے ہیں. دعوے کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلم تم نے شکار کو کیوں جانے دیا, کیوں نہیں نکلے؟ کہ مجھ کو نبی کی ایک حدیث نے روکا. کہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ فرمایا ہے
مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا. صلوات بر محمد. یہ بھاگا ہے. اچھا اس کو ذہن میں رکھیے گا تاکہ ڈفرنس معلوم ہو جائے عاشقان اہل بیت اور دشمنان اہل بیت کا. پہچاننا ہے کہ محب اہل بیت کون ہے اور دشمن اہل بیت کون ہے. بہت آسان نسخہ ہو گیا. جہاں دھوکہ دکھ جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, عاشق اہل بیت نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث مسلم نے عمل کیا. اب یہ آیا, پہنچے دربار میں. غلام نے کہا کہ یہ ابن زیاد, یہ تمہارے پانی نہیں مانگا, تمہارے قتل کی سازش, اور مجھ کو پورا یقین ہے کہ اس میں جو ہے وہ مسلم شریک ہے نا, اور مسلم کو ڈھونڈنا. اچھا ادھر قبیلے ڈر کے اور سہم کے کچھ خاموش بھی ہو گئے. کہا مسلم کو تلاش کرو. کیسے تلاش؟ اب جاسوس معین ہوا. 3000 درہم دیے گئے اس کو جیسے چاہو خرچ کرو, مسلم کا پتہ لگاؤ کہاں. اب یہ کہاں پتہ لگائے؟ تو اب پہلے تو یہ پتہ لگانا ہے کہ اس میں آج کی طرح سے بالکل الگ الگ نہیں تھے. اندر کچھ تھا, ظاہر کچھ تھا, باطن کچھ تھا, حالات اس طرح کے تھے. تو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ اس میں محب اہل بیت کون ہے؟ تو عشق اہل بیت کی ایک پہچان اس زمانے میں یہ تھی کہ جو زیادہ عبادت گزار ہو, جو زیادہ پرہیزگار ہو. اس جاسوس نے کیا کیا کہ آ کے مسجد میں بیٹھ گیا کوفے کی, اور اب وہاں سے اس نے تاڑنا شروع کیا کہ کون کب آتا ہے, کب جاتا ہے, کتنی دیر نماز پڑھتا ہے, کیسے دعا پڑھتا ہے. کئی دن اس نے واچ کرنا شروع کیا. واچ کرتے کرتے اس کی نگاہ انتخاب جا کے ٹھہری کس پر؟ مسلم ابن اوسجا پر, جو کربلا میں شہید ہوئے جا کے. یہ بہت آتے ہیں مسجد میں, بہت نماز پڑھتے ہیں, اور بڑے عجیب انداز سے یہ ہے محب اہل بیت پکا. یہ جاسوس پہنچ گیا ہے. سلام علیکم. علیکم السلام. فرمائیے. جی میں باہر سے آیا ہوں, میں نے سنا ہے کہ یہاں ہمارے مولا کے نمائندے آئے ہیں, میرے پاس کچھ خمس کی رقم تھی, میں چاہ رہا تھا کہ زیارت بھی کر لیتا, بیعت بھی کر لیتا اور پیسے بھی دے دیتا. مسلم نے اوسجا نے کہا میں کیا جانوں, تمہارے مولا کا نمائندہ کا مجھ کو کیا پتا. وہ بھی ٹال گئے, وہی سمجھدار آدمی تھے, مجھے کیا معلوم. کہا دیکھیے آپ وہ غلط سمجھ رہے ہیں, ہم اپنوں میں. کہا نہیں یار مجھ کو نہیں معلوم, مگر اس نے کر لیا تھا کہ یہ ہے پکے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ بھی لگ گیا مسجد میں. اب پردیسی تو کہی چکا تھا, آج ہی آیا ہے. نماز نماز دعا عبادت اتنی زیادہ کہ مسلم بھی متوجہ ہوئے کہ یہ ہے تو واقعی اہل بیت کا غلام لگتا ہے. اتنی نماز اور عبادت. کچھ سمجھ میں آیا آپ کے کہ پہلے ہماری پہچان کیا تھی, اب ہماری پہچان کیا ہے؟ دعوے کا نام مسلمان. شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا, امامہ لگانے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا, تقی نقی جعفر وسیع حسن نام رکھنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا. جب تک وہ صفات ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے, جو دین چاہتا ہے, جو مذہب چاہتا ہے, جو حسین چاہتا ہے. اتنی عبادت, اتنی دعائیں. ایک دن کہنے لگا اب تو یقین ہوا نا آپ کو کہ ہم اپنوں میں ہیں, اب میرے مولا کے نمائندے کی زیارت کروا دو. ہاں لگ تو رہا تھا. چلو مسلم ابن اوسجا آ گئے اس کے چکر میں. ہاں چلو لے کے آئے ہانی کے یہاں. مسلم کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی, 3000 رکھ دیا کہ یہ خمس کے پیسے ہیں, اور آپ امام حسین کے نمائندے ہیں, یہ حاضر ہے. وہاں سے آیا ابن زیاد کے دربار میں. میں اس کو بیچ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو قبیلائی نظام کا اندازہ ہو جائے. آیا ابن زیاد کے یہاں, کہنے لگا بات صحیح نکلی جو ہم نے کہا تھا, مسلم ہانی کے گھر ہے, میں مل کے آ رہا ہوں. کہا ٹھیک, بلواؤ ہانی کو. ہانی طلب کیے گئے, بس مجلس تمام ہو گئی. ہانی طلب کیے گئے. ہانی مسلم کہاں ہے؟ مسلم میں کیا جانوں مسلم کو, نہیں معلوم تم کو؟ نہیں مسلم نہیں ہے.
जासूस का बाहर आओ, इसको पहचानते हो? अब तो हानि पहचाने कि यही तो गया था बैयत करने। अच्छा, तो ये खेल यहां से था। हानि खामोश, छड़ी से, डंडे से, जूतों से इस हानि को इतना मारा गया कि नाक टूट गई, दांत टूट गए। इधर कबीले में खबर फैल गई कि हानि को बुलाया गया है, तो कबीले वाले भी चौंके कि हमारे सरदार को क्यों बुलाया गया है। देखिए बिके हैं कैसे लोग। आकर के हानि के कबीले ने इब्ने जियाद के दारुल इमारा के सामने हंगामा शुरू किया, हमारा सरदार का, हमारा सरदार का। शोर अंदर पहुंचा। शुरैह काजी, जो कूफे का काजी था, बिक चुका। इब्ने जियाद ने कहा भैया अब जाओ, संभालो तुम उसको। शुरैह काजी आया दारुल इमारा की छत पर। क्या बात है, हमारे सरदार को क्यों बुलाया गया है? अच्छा ये बताओ, मुझको जानते हो तुम लोग? हाँ, आप काजी हैं। मैंने कभी झूठ कहा नहीं, मैंने कभी गलत बयानी की नहीं, मेरी बात पे भरोसा है। हाँ, आप काजी हैं। कूफे के हालात जानते हो तुम लोग? हाँ, देख रहे हैं। तो क्या हाकिम की जिम्मेदारी नहीं है ये कि शहर के सरबराहदार लोगों को बिठा के एक मीटिंग करे कि हालात कैसे कंट्रोल में आएंगे? तुम बिला वजह परेशान हो, तुम बिला वजह शक को शुबे में गिरफ्तार हो। हानि सरदार कबीला है तुम्हारे, इज्जत और एहतराम के साथ दरबार में बैठे हुए उनसे हालात पर गुफ्तगू में कंट्रोल कैसे किया जाए? अब किसको क्या पता कि काजी साहब पैसे पे इस तरह बिक गए। कबीला मुतमईन होकर वापस आ गया। हानि को कत्ल कर दिया गया, लाश फेंक दी गई। जब सरदार ही कत्ल कर दिया गया तो बाद वाला सरदार दहलेगा कि नहीं दहलेगा? लिहाजा जो इस तरह के सरदार थे उनको मारा गया, जेल में डाला गया। जो पैसा लेके शुरह टाइप के खामोश हो सकते थे, खामोश हो गया। उसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे कल तक जो जाहिरी तौर पर हिमायती थे मुस्लिम के, खौफ, दहशत, माल, दौलत, पैसे की बुनियाद पर धीरे 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 सब। और अब जब यह हालात पैदा हुए तो इब्ने जियाद का दिल और बढ़ा। चुनांचे अब ऐलान हुआ, जो कोई कूफे में मुस्लिम का हिमायती हो उसको गिरफ्तार करो। अब अगर कोई है भी बेचारा तो गिरफ्तारी के खौफ से, टॉर्चर के खौफ से इजहार नहीं कर सकता। उसका नतीजा यह हुआ कि अब जो इशा की नमाज पढ़ के पलटे, यहां से सुनते रहते हैं ना, मुस्लिम के पीछे एक आदमी नहीं है। खुदा खुदा किसी के साथ परदेश में वो न करे जो मुस्लिम के साथ हुआ। एक आदमी नहीं है। जनाब मुस्लिम निकले मस्जिद से, अब कहां जाए, कहां जाए? या अल्लाह, न जाने कितने लोगों के भाई अजीज बच्चे परदेश में हैं। खुदा गुरबत मुस्लिम का वास्ता, बेहक मुस्लिम अल्लाह हर परदेसी की हिफाजत फरमा। मुस्लिम निकले, कभी इस गली में, कभी उस कूचे में, कभी इस गली में, कभी उस कूचे में। चलते चलते थक के मुस्लिम इब्ने अकील एक दरवाजे पर बैठ गए। जो दिल नरम होता है उसमें मोहब्बत अहले बैत अल्लाह वदीयत करता है। खुदा अल्लाह तेरा लाख करम है कि तूने ऐसे घर में पैदा कर दिया कि इश्क अहले बैत नसीब हो गया। या अल्लाह, मरते दम तक हमारे दिलों में इस मोहब्बत को बाकी रख, क़यामत तक हमारी नस्ल में इश्क अहले बैत और जिक्र अहले बैत को बाकी रख। या अल्लाह, तो जिसके अंदर मोहब्बत अहले बैत होती है उसका दिल सबके लिए नर्म है। एक पहचान ये कोई भी हो, आशिक अहले बैत, मुहिब अहले बैत, उसका दिल नर्म होता है। एक दरवाजे पर चलते चलते थक के मुस्लिम बैठ गए। एक औरत का घर है, नाम है उसका तौआ। ऐलान हो चुका है ना, जो कोई मुस्लिम का हिमायती हो उसको गिरफ्तार कर लो। तो इस ऐलान के बाद जिसके घर का कोई भी मर्द बाहर है
عورتیں پریشان ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کسی کا بھائی نہیں آیا، کسی کا بیٹا نہیں آیا، کسی کا باپ نہیں آیا، نہیں آیا ابھی تک. کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلم کی حمایت میں پکڑ لیا گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلم کی محبت میں پکڑ لیا گیا. چنانچہ یہ جو طاعہ ہے اس کا یہ بیٹا باہر ہے، ابھی تک نہیں آیا ہے. ماں کی ممتا ہے، محبت ہے، بار بار بیٹے کے لیے تڑپ کے بے چین ہو کے باہر آتی ہے، گلی میں ادھر ادھر جھانکتی ہے، کہاں رہ گیا کہاں رہ گیا. اب کی پھر نکلی ہے دیکھنے کے لیے بیٹا کہاں رہ گیا. دیکھا کوئی آدمی دروازے بیٹھا ہے، چونکہ محب اہل بیت ہے، دل نرم ہے، رک گئی. اے بھیا، میرا بیٹا گھر سے باہر ہے، میرے دل پر کیا گزر رہی ہے میں جانتی ہوں، میری طرح سے تمہارے گھر کے لوگ بھی پریشان ہوں گے، اپنے گھر چلے جاؤ. مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بڑھیا پھر چلی گئی. دل نہیں مانا پھر بیٹے کو دیکھنے کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم ربکم جزاکم ربکم. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یا اللہ یا اللہ، اگر ہمارے پڑھنے میں، ان کے سننے میں، مجلس کرنے والوں میں ذرہ برابر بھی خلوص ہے، خدا اس مجلس کا ثواب اسی دنیا میں چاہتے ہیں، اور وہ یہ، یا اللہ ہم سب کو اس مظلوم مسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرما. مت جائیے مولا. نہیں، میں جاؤں گا. کیوں؟ اگر میں نہیں نکلوں گا یہ تیرے گھر میں داخل ہو جائے. مسلم نے تلوار ہاتھ میں لی، گھر سے باہر نکلا، جنگ شروع ہوئی، جنگ ہو رہی ہے، لڑتے لڑتے ماشاءاللہ آپ رو چکے، بس مجلس تمام. لڑتے لڑتے ایک آدمی، ایک روایت کہیں میں نے پڑھی تھی کہ اگر کربلا میں امام سجاد بیمار نہ ہوتے، مسلم ابن عقیل بھی موجود ہوتے، عباس علیہ السلام کو بھی اجازت مل جاتی، تو پھر کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. مسلم کی شجاعت معمولی نہیں ہے. کنویں بھیجو، پھر سپاہی آ گئے. کنویں بھیجو، پھر سپاہی. ارے 3 بار بھیج چکا ہوں میں ایک آدمی کے لیے. اسی بنی بقال کے مقابلے میں بھیجا ہے. یہ علی کے گھر آنے کا شعر ہے. اس کے باوجود اے عاشقان آل محمد، اے عاشقان آل محمد، کیا یہ سینکڑوں سپاہی آنے کے باوجود اکیلے مسلم میں کچھ کر سکے ہیں؟ نہیں. بلکہ یہ ابن زیاد کیوں بچا ہے؟ کیوں بچا ابن زیاد؟ مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا. جس کی بنا پر مسلم نے ابن زیاد کو چھوڑ دیا تھا، مسلم کے ساتھ وہی دھوکہ ہو رہا ہے. کیا ہوا؟ اس شیر کو کیسے قابو میں کیا جائے؟ آخرکار حکمت عملی طے پائے ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھے کو گھاس اور پھوس سے برابر کر دیا گیا. فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ مسلم آگے بڑھتے جائیں. اے وسیع اصل، اب مت کہو کہ کیا ہو گیا، اب مت کہو کہ کیا ہو گیا. بڑھتے بڑھتے حکمت مسلم اس گڑھے میں گر پڑے. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی، کوئی پتھر مار رہا، کوئی نیزے مار رہا، یہاں تک کہ آگ، شعلے، انگارے علی کے داماد پر پھینکے، زخموں سے چور ہو گئے مسلم. گرفتار کیا گیا مسلم کو. بس ختم دعا. گرفتار کیا گیا مسلم کو، لے کے آئے ابن زیاد کے دربار. سلام نہیں کیا تم نے؟ کیا؟ میرا امیر صرف حسین ہے، میرا امیر. یا اللہ تجھے حسین کا واسطہ ہے، ہم کو جذبہ عطا کر دے کہ ہم بھی مصیبت کی گھڑی میں یہ کہنے کا جذبہ رکھ سکیں ہمارا امیر صرف حسین ہے. مسلم کو یقین ہو گیا میں قتل کر دیا جاؤں گا. بیچ کی باتیں چھوڑ دیتا ہوں. مسلم کو یقین ہو گیا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا. مسلم نے کہا مجھے یقین ہے کہ مار دو گے مجھ کو، میری 3 وصیتیں سن لو. پہلے کسی نے توجہ نہیں کی. ابن زیاد نے شمر ملعون سے کہا سن لو، دیکھو کیا کہتے ہیں.
ہاں بولو کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب مسلم نے کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ میں جب کوفے آیا اور میں نے کوفیوں کے حالات دیکھے، امام حسین کو خط لکھ دیا میں نے کہ مولا کوفے کے حالات ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئیے، لیکن اب کوفے کے حالات ایسے نہیں ہیں، میرے مرنے کے بعد حسین کو خط لکھ دینا مولا کوفے مت آئیے، کوفہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ ٹھیک۔ دوسری وصیت کا دوسری وصیت یہ ہے کہ میں 700 درہم کا مقروض ہو گیا، میری تلوار اور زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم، تم جب کوفے میں آئے تھے ہر دولت مند تم کو اپنے گھر مہمان ٹھہرانا چاہتا تھا، تم کو پیسے کی ضرورت کیوں پڑ گئی قرضہ لینے کی؟ جناب مسلم نے کہا میں نے اپنے لیے قرض نہیں لیا، پھر کہا ہم سخی گھرانے کے ہیں، ہمارے پاس ضرورت مند آتے تھے مانگتے تھے، ہم انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ابن زیاد نے کہا جب تمہارے پاس تھا نہیں تو قرض لے کے مدد کیوں کی؟ کہ مجھ کو یقین تھا میرا مولا آ رہا ہے، میرا آقا آ رہا ہے، حسین میرے قرضوں کو ادا کر دے۔ اور تیسری وصیت ہے، بس ختم ہو گئی مجلس، تیسری وصیت ہے مجھے یقین ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، اتنا کرنا کہ میرے قتل کے بعد میری لاش کو زمین پر پڑا مت رہنے دینا، میری لاش کو دفن کر دینا۔ لیکن عزیزوں ایک وصیت پر بھی عمل نہ ہوا، ادھر مسلم قتل ہوئے، حسین مکے سے چل چکے ہیں، راستے میں خبر ملی عباس چاہتے ہیں حالات جاننا، بھیا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو، کیا دیکھا؟ مسلم کے پیروں میں رسی بندھی ہوئی ہے، کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا۔ اللہ اکبر! صرف یہی نہیں ہوا بلکہ روایت کہتی ہے لٹا ہوا قافلہ شہادت حسین کے بعد جیسے ہی کوفے پہنچا، دروازے کوفہ پر لاش مسلم، امام سجاد نے آواز السلام علیکم، زینب نے کہا بیٹا کس کو سلام کیا؟ تو بھی اماں چچا مسلم کی لاش